Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. تو اللہ کے فضل سے اور اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے بدلے کے دن کا۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کے مصحف کے اعتبار سے پہلی سورہ مبارکہ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید میں بڑی عظمت والی صورت کنسیڈر کی جاتی ہے، اور اس کے بہت سے نام ہیں، جس میں سے ایک نام الفاتحہ ہے، کھول دینے والی، آغاز کر دینے والی۔ اسے شفا بھی کہا گیا ہے، اور اس سے متعلق بڑا معروف واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو ایک سفر پر بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور وہ جب وہاں سے واپس لوٹے تو کچھ تاخیر سے آئے، اور جب وہ تاخیر سے لوٹے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاخیر کی وجہ پوچھی، تو انہوں نے بتایا کہ اصل میں راستے میں قبیلہ تھا جس کا سردار بیمار تھا، اور ہمیں وہاں پر اس کو کچھ دم کرنے کا کہا گیا تھا، تو ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کس نے بتایا کہ اللہ نے اس صورت میں شفا رکھی ہے؟ تو بہرحال یہ کہ جہاں یہ جسمانی بیماریوں سے شفا ہے، وہاں اصل میں جو دل کے امراض ہیں اس سے بھی شفا اس میں موجود ہے۔ ویسے تو پورا قرآن ہی شفاء لما فی الصدور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ میں خاص طور پر ایمانیات کا ذکر ہے۔ اسی طرح اس کا ایک اور نام ہے جسے تعلیم المسئلہ کہتے ہیں، یعنی اس سے مراد یہ کہ اللہ نے اصل میں سوال کرنے کی تعلیم ہمیں دی ہے۔ اللہ سے مانگنا ہے تو کیسے مانگنا ہے، اللہ سے سوال کرنا ہے تو کیسے سوال کرنا ہے، اس کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے۔ اور یہ سوال کرنے کا سلیقہ یہ سکھایا گیا کہ اپنے سوال کو ڈیلے کرو، اور پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر اپنی عاجزی کا اظہار کرو، اور پھر اس کے بعد اللہ سے مانگو گے تو تمہاری دعائیں مقبول ہو جائیں گی۔ مالک یوم الدین، وہ آخرت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں اور اسی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اب یہ دعا آئی ہے، اور دعا کیا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دے۔ اور جیسے کہ آپ حضرات کے علم ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین نعمت ہدایت ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں موجود ہیں اگر ہدایت کے ساتھ ہیں تو نعمت ہے۔ صحت اگر ہدایت کے ساتھ ہے تو نعمت ہے، دولت اگر ہدایت کے ساتھ ہے تو نعمت ہے، اور اگر ہدایت نہیں ہے تو پھر یہ دنیا کی ساری نعمتیں بھی وبال ہیں۔ تو یہ اتنی اہم دعا ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے ہدایت مانگا کرو، اللہ سے مانگو کہ وہ تمہیں زندگی جینے کا سلیقہ سکھا دے۔ ہدایت میسر آ جائے تو قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے، ہدایت میسر آ جائے تو حدیث سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے، ہدایت میسر آ جائے تو دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے، اور اگر ہدایت میسر نہ ہو اور اس کے علاوہ علم کے انبار بھی لگے ہوئے ہوں تو انسان گمراہی کی دلدلوں میں جا کے رہتا ہے۔ لہٰذا ہم بھی آج اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت نصیب فرما دے۔ یہ سیدھا راستہ کیا ہے، اس کے بارے میں بہت ساری تفصیلات آپ کو تفاسیر میں ملیں گی، لیکن بہرحال ہمارے پاس چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے تو میں ایک جملے میں اس صراط مستقیم کی وضاحت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ وہ سیدھا شارٹسٹ راستہ ہے جو انسان کو اس دنیا سے اٹھائے اور جنت میں پہنچا دے۔ یہ وہ راستہ ہے جو انسان کو اللہ کی رضا تک پہنچا دے، مغفرت تک پہنچا دے، جنت کی نعمتوں تک پہنچا دے، اور ہم اللہ سے یہی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس راستے کی طرف ہمیں ہدایت نصیب کر دے، اس راستے پہ ہم سب کو چلنا نصیب فرما دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اے اللہ آپ نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غضب نازل ہوا یا وہ گمراہ ہو گئے۔ یہ انعام جن پر نازل ہوا یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن مجید نے ان کی تفصیل بیان کی ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اور یہی ہم سے سوال کیا، آج ہم اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا دے، اور کن کے راستے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے؟
مغضوب علیہم وہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، ولا الضالین اور وہ جو گمراہ ہو گئے۔ امت کے مفسرین کا اجماع ہے کہ مغضوب علیہم سے یہاں مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں یعنی عیسائی ہیں۔ اللہ ان کے راستے پہ چلنے سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ اور یہ جو ترتیب ہے قرآن مجید کی اسی انداز سے آپ کو ملے گی کہ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے اللہ سے دعا مانگی اور ہم نے اللہ سے یہ مانگا کہ ہمیں اللہ یہود و نصارہ کے راستے پہ چلنے سے بچا لے، اور پھر ترتیب آپ جو مصحف کی دیکھیں گے وہ اسی اعتبار سے دیکھیں گے کہ سورۃ الفاتحہ کے فوراً بعد سورۃ البقرہ آئے گی، اور سورۃ البقرہ یہ ہے کہ جس میں یہود کے جو کرتوت ہیں، جو ان کے عزائم ہیں، جو ان کے کام ہیں، ان کا تذکرہ ہے، اور پھر سورہ آل عمران ہے جن میں نصارہ کا تذکرہ ہے۔ یہ ان دونوں صورتوں کی ترتیب اسی دعا کے اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ یہود اپنے کن کاموں کی وجہ سے مغضوب علیہم بنے اور نصارہ کن کاموں کی وجہ سے ضالین بن گئے، گمراہ ہو گئے۔ لہٰذا ان کاموں سے امت مسلمہ کو بچنا چاہیے تاکہ یہ بھی اس گمراہی میں نہ جا پڑے۔ Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.